بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت شیعہ اور سنی کتب میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نعمان بن سعد نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، میرا ایک بیٹا جس کا نام میرا نام ہے اور ان کے باپ کا نام عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کے نام ہے، جو خراسان میں زہر کے ذریعے حالت مظلومیت میں شہید کیا جائے گا۔ جان لو، جو بھی عالم غربت میں ان کی زیارت کرے گا، خداوند متعال اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ کہ اس کے گناہ ستاروں اور بارش کے قطروں اور درخت کے پتوں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو۔ علی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ اس وقت آپ کے فرزند علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام جوانی کے عالم میں تھے۔ ان کے اطراف میں فرزندان موسیٰ بن جعفر جمع تھے۔ آپ نے والد بزرگوار کے قریب سے گزرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سرزمین غربت میں شہید ہوگا، اور جو ان کے حق اور امر کی اطاعت کرتے ہوئے زیارت کرے گا، خداوند اسے بدر کے شہداء کا ثواب عطا کرے گا۔ حربی کہتے ہیں، میں نے حضرت رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ قوم کے لوگوں کا ایک گروہ حضرت کی خدمت میں شرفیاب ہو۔ سلام عرض کیا، حضرت نے لطف و عنایت کے ساتھ ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد فرمایا، آفرین ہو آپ پر، آپ ہی حقیقت میں ہمارے شیعہ ہیں، اور جلد ہی سرزمین طوس پر میری تربت کی زیارت کرو گے۔ جان لیں، جو بھی غسل کے ساتھ میری زیارت کرے گا، اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیے جائیں گے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ابا سلط حربی نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، دن اور رات ختم نہیں ہوں گے مگر یہ کہ طوس میرے شیعوں اور زائرین کی آمد و رفت کی جگہ ہوگی۔ آگاہ رہو، جو سرزمین طوس پر غربت میں میری زیارت کرے گا تو قیامت کے دن مورد بخشش قرار پائے گا اور میرے درجے پر فائز ہوگا۔ یہ احادیث ثواب الاعمال، اعمال صدوق، عیون اخبار الرضا اور خصال صدوق میں درج ہیں۔ اب آئیے آپ کی خدمت میں اہل سنت کتب میں جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب نقل کیا۔ سید علی بن شہاب الدین حمدانی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، بہت جلد میرے جسم کا ایک حصہ خراسان میں دفن ہوگا، جس کو بھی زیادہ غصہ آتا ہوگا، وہ آپ کی زیارت کرے گا تو خداوند عالم اس کے غصے کو دور کر دے گا، اور جو گناہ گار بھی ان کی زیارت کرے گا، خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ حیمونی اپنی سند کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، بہت جلد میرے جسم کے ایک حصے کو خراسان میں دفن کیا جائے گا، جو مومن بھی ان کی زیارت کرے گا اس پر خداوند عالم بہشت کو واجب قرار دے گا، اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ ابو بکر بن مؤمل کہتے ہیں، میں نے اہل حدیث کے امام ابو بکر بن خزیمہ ابن علی ثقفی اور اساتید کی ایک جماعت کے ساتھ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے قصد سے طوس کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے ابن خزیمہ کو دیکھا کہ وہ اس طرح زری کی اس قدر تعظیم کر رہے تھے کہ اس کے سامنے اس قدر تواضع و تضرع زاری کر رہے تھے، یعنی کریا کر رہے تھے، ہم حیران رہ گئے۔ اسی طرح ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں لکھا ہے، علی بن موسیٰ رضا کو طوس میں مامون نے ایک شربت دیا جس کو پیتے ہی آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ کی قبر سناباد میں نوقان کے باہر مشہور ہے، لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ ان کی زیارت کی، جب تک میں طوس میں رہا مجھ پر کوئی مصیبت نہیں پڑی۔
اگر کوئی مصیبت پڑتی تھی تو میں علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا اور خداوند متعال سے دعا کرتا تھا کہ میری مصیبت کو دور کرے۔ خداوند عالم بھی میری دعا کو مستجاب کرتا تھا اور وہ مصیبت مجھ سے دور ہو جاتی تھی، اور یہ بات ایسی ہی ہے جس کا میں نے بارہا تجربہ کیا ہے، اور ہر مرتبہ میری مصیبت دور ہوئی۔ خداوند عالم ہم مصطفیٰ ان کے اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر موت دے۔ یہ اہل سنت کتب میں اس طرح تحریر ہوا ہے۔